آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں ایک قدیم قبیلہ سین رہتا تھا۔ وہ پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے تھے۔ باہر کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک دن ایک سین نوجوان کو تجسس ہوا کہ وہ باہر کی دنیا کے انسان کے متعلق جانے۔ اس نے قبیلہ کے سردار سے اجازت مانگی۔ یہ بات قبیلے کی روایت کے خلاف تھی۔ اس نے سردار سے کہا کہ مجھے چند مہینوں کے لیے قبیلے سے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں انسانوں کا مطالعہ کر سکوں۔ سردار کو بھی تجسس ہوا۔ اس نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ واپسی پر انسانوں کے متعلق جو اپنی تحقیق ہے اس کو بھی بتائے گا۔ نوجوان نے وہ شرط مان لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی 1 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ سین نوجوان جو ہے واپس پلٹ آیا اور حسب وعدہ سردار کو ملنے چلا گیا۔ سردار اتنی جلدی واپسی پر بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی لوٹ آئے اور انسانوں کے متعلق تم نے کیا کھوج لگایا؟ تو سین نوجوان بولا کہ انسان عجیب مخلوق ہے۔ سردار نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن شہر کے قریب پہنچا تو باہر ندی کے کنارے شدید ٹھنڈ میں ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور بار بار اپنے ہاتھوں کو ملتا اور پھونکے مارتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم ہاتھوں کو بار بار پھونکے کیوں مارتے ہو؟ تو اس دھوبی نے بتایا کہ جب میرے ہاتھ یخ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو میں پھونکے مار مار کر ان کو گرم کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں شہر میں چلا گیا تو بازار کے بیچ میں ایک لوہار بھٹی میں آگ جلائے لوہا پگھلا رہا تھا اور گرم سرخ لوہے کے اوپر ہتھوڑے مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھ ملتا اور پھونکے مارتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم ہاتھوں کو پھونکے کیوں مارتے ہو؟ تو لوہار نے بتایا کہ جب اس کے ہاتھ بہت گرم ہو جاتے ہیں تو وہ پھونکے مار مار کر ان کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سردار انسان عجیب مخلوق ہے۔ وہ ایک ہی پھونک سے ہاتھ گرم بھی کرتا ہے اور ٹھنڈے بھی۔ سردار بہت حیران ہوا اور اس کے ساتھی بھی، اور کہا کہ آگے واقعہ سناؤ۔ سین نوجوان بولا کہ میں گاؤں سے گزر رہا تھا کہ رات پڑ گئی۔ ایک جگہ مجھے روشنی نظر آئی تو میں اس طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک لیمپ جل رہا تھا اور روشنی دے رہا تھا۔ لیمپ کے اوپر مخروطی شیشے کا خول تھا جس کے اوپر ایک سوراخ تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ گول سوراخ کا کیا کام ہے؟ تو دیہاتی نے بتایا کہ اس میں سے ہوا اندر آتی ہے تو لیمپ جلتا ہے، وگرنہ نہیں۔ پھر میں شہر میں داخل ہو گیا۔ وہاں مجھے روشنی نظر آئی تو میں اس طرف چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو ایک بلب جل رہا تھا اور روشنی دے رہا تھا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو بلب میں مجھے کوئی سوراخ نظر نہیں آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں گول سوراخ کیوں نہیں ہے؟ تو شہری نے بتایا کہ اگر اس میں سوراخ ہوگا تو ہوا اندر آ جائے گی اور بلب جلنا بند ہو جائے گا۔ سردار انسان عجیب مخلوق ہے۔ کبھی ہوا ڈال کر روشنی لیتا ہے اور کبھی ہوا روک کر۔ سردار بہت حیران ہوا اور اس کے ساتھی بھی، اور سردار بولا کہ آگے واقعہ سناؤ۔ سین نوجوان بولا کہ میں ایک دن بیمار ہو گیا۔ مجھے دست یعنی لوز موشن لگ گئے۔ میں حکیم کے پاس گیا اور اپنی حالت بتائی۔ اس نے کہا کہ وہاں سے 1 آدھ کیلا کھا لو تو موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے 1 آدھ کیلا کھایا اور واقعی میرے موشن ٹھیک ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد مجھے کانسٹیپیشن کی شکایت ہوئی تو میں حکیم کے پاس گیا اور اپنی حالت بتائی۔ تو اس نے کہا کہ وہاں سے 3-4 کیلے کھا لو تو تمہاری کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے 3-4 کیلے کھائے
اور میری کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی۔ سردار انسان عجیب آدمی ہے، وہ کیلے کے ساتھ لوز موشن کا علاج بھی کرتا ہے اور کانسٹیپیشن کا بھی۔ میں اتنا حیران اور پریشان ہوا کہ میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ کہیں میں انسان کے متعلق جانتے جانتے اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھوں۔ سردار اور اس کے ساتھی بہت حیران ہوئے اور پریشان بھی، اور یک زبان ہو کر بولے کہ انسان واقعی عجیب مخلوق ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ تو اس کا میسج تو بڑا ہی واضح ہے کہ انسان جو ہے وہ عجیب مخلوق اس لیے ہے کہ وہ عقل استعمال کر کے ایک چیز کے سے دو کام جو ہے وہ لیتا ہے۔ اگر سین نوجوان آج کی دنیا میں یہاں آ جائے تو وہ حیران پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھ جب وہ کمپیوٹر کو دیکھے، لیپ ٹاپ دیکھے، موبائل دیکھے، چونکہ آج کا انسان ایک چیز سے دو کام نہیں، 10 20 اور 100 کام لے رہا ہے۔ عقل کے استعمال سے انسان عجیب بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ وہ لوگ اور قومیں جو عقل کی سیڑھی پر چڑھتی ہیں تو وہ عظمت کے مینار تک پہنچ جاتی ہیں۔ Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.